السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری قربانی کے مسائل سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ 46 مسئلے بیان ہو گئے، 47واں مسئلہ بیان کرنا ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ کے کیا مسائل ہیں، یعنی کہ ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں کیا اختلاف ہے، کیا مسئلہ ہے۔ بسم اللہ پڑھیں گے تو قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا نہیں پڑھیں گے تو پھر قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا کھانا کیسا ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، بعض لوگ جو نئے نئے مسلمان ہیں ہمارے پاس گوشت بیچنے کے لیے لاتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس پر ذبح کے وقت خدا کا نام یعنی بسم اللہ لیا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ قواعد اسلامی سے پورے واقف نہیں۔ ایسے گوشت کا خریدنا اور کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواباً ارشاد فرمایا کہ کچھ شبہ نہ کرو، تم اس کو خدا کا نام لے کر کھا لیا کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ کچھ شبہ نہ کرو، تم اس کو خدا کا نام لے کر کھا لیا کرو۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لوگ مسلمان ہیں اور ظاہر حال مسلمان کا یہ ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتا ہے، تو تم دل میں شک و شبہات کو دخل نہ دو کہ شاید بسم اللہ چھوڑ دی ہو، بلکہ بلا تکلف خدا کا نام لے کر کھا لیا کرو۔ یہ مقصود نہیں کہ اگر انہوں نے خدا کا نام نہیں لیا ہوگا تو اس وقت تمہارے بسم اللہ پڑھنا کافی ہو جائے گا، اور نہ یہ منظور ہے کہ اگر درجہ یقین کو پہنچ جائے کہ انہوں نے ذبح کے وقت خدا کا نام نہ لیا ہو، یعنی آپ کو یقین ہو جائے کہ انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا ہو، تب بھی کھاتے رہو، بلکہ ایسے موقع پر گمان غالب پر حکم دیا جاتا ہے کہ جب ان کے حال اور قرینے سے نہ سمجھا جائے اور غالب گمان ہو جائے کہ خدا کا نام لے کر ذبح کیا ہوگا، تب کھانا جائز ہے۔ چنانچہ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے خوب قسمیں لے لیا کرو کہ خدا کے نام سے ذبح کیا ہے، تب کھایا کرو۔ اگر غالب گمان بسم اللہ چھوڑ دینے کا ہو تو پھر کھانا حرام ہوگا، یعنی آپ کو بالکل یہ پختہ یقین ہو جائے کہ انہوں نے بسم اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی ہے ذبح کرنے وقت، تو پھر اس کا کھانا حرام ہوگا، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا جانور کا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ بھول سے بسم اللہ چھوٹ جائے تو اس کا کھانا کیا ہوگا۔ بھول سے بسم اللہ چھوٹ جائے تو حلال ہے، لہذا ذبیحہ بھی حلال ہے اور قربانی بھی درست ہے، بھول سے چھوٹ جائے۔ اگر کسی نے بسم اللہ کو سہون ترک کیا ہے، ذبح کیا ہوا کھانا درست ہوگا، سہون اگر ترک کر دیا بسم اللہ تو پھر اس کا کھانا درست ہوگا۔ ذبح اختیاری میں شرط ہے کہ البتہ اختیاری یعنی کہ آپ کے اختیار میں ہے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ بسم اللہ ذبح کے ساتھ متصل ہو، یعنی آپ ذبح کر رہے ہوں جانور کو، اسی وقت تو آپ بسم اللہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ کہتے ہی ذبح کریں، اور کوئی کام بسم اللہ پڑھنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے نہ کریں۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے بکری کو لیٹا کے بسم اللہ پڑھی اور اس کو ذبح نہ کر کے چھوڑ دیا، پھر دوسری بکری کو اسی بسم اللہ سے ذبح کیا تو وہ ذبیحہ کھانا درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جس جانور بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ بسم اللہ سنت ابراہیم خلیل اللہ کہہ کر ذبح کیا جائے، اس سے ذبیحہ حرام نہیں ہوتا، البتہ اس طرح پڑھنا خود مکروہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس قدر آدمی جانور کر لیتے اس میں حصہ دار بنتے ہیں، سب کو ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ جیسا کہ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہوئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے ہر ایک حصہ دار کو بسم اللہ کہنا ضروری ہے، اگر ایک بھی نہ کہے گا تو قربانی نہ ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے، صرف ذبح کرنے والے کو کہنا ضروری ہے، جو شخص ذبح کر رہا ہے اس کو کہنا ضروری ہے، نہ کہ ہر ایک کو کہنا ضروری ہے۔ بس صرف جو ذبح کر رہا ہے جانور کو اگر اس نے بسم اللہ کہہ دی تو سب کی طرف سے بسم اللہ ہو گئی۔ بعض لوگ قربانی کے لیے ایک دعا پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، کتابوں میں قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کی ایک دعا بھی لکھی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر اس دعا کے بھی قربانی جائز ہو جاتی ہے، یہ دعا صرف مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں دعا پڑھنا ہی ضروری ہے، نہیں ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اگر آپ نے پڑھ لی تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھی تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ جو شخص چھری چلائے
چلانے والے کے ساتھ چھری چلانے میں شریک ہوں اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. یعنی جو شخص ذبح کر رہا ہے اسی کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے تو اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. ہاتھ پیر منہ پکڑنے والے شریک نہیں ہیں بلکہ محض معین ہیں، مددگار ہیں ان کی. قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں. البتہ ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.